اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ ایک ایمان والی لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے، اور تم مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ یہ مشرک لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح حرام ہے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ بت پرست مشرک عورتوں سے نکاح کریں، اگرچہ اس آیت کریمہ میں حکم عام ہے اور یہ ہر مشرک عورت کے لیے ہے، خواہ وہ کتابی ہو یا بت پرست، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، پاک دامن ہونا شرط ہے، جبکہ تم ان کا مہر دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کہ کھلی بے حیائی و بدکاری۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مہر دے کر ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے جو صاف ستھری ہوں، پاک ہوں، بری اور بدکار نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جائے، جیسا کہ تفسیر طبری وغیرہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک یہودی عورت سے شادی کر لی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہیں لکھا، خط لکھ کر اس عورت کو الگ کر دینے کا حکم دیا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے الگ بھی کر دیا، مگر انہوں نے آپ سے پوچھا کیا آپ کے خیال میں یہ حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے خیال میں یہ حرام تو نہیں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہیں تم ان کی بدکار عورتوں سے شادی نہ کرنے لگ جاؤ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے والمحسنین کہا ہے، یعنی اہل کتاب کی جو پاک عورتیں ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر بری بدکار عورتوں سے شادی کرنے میں نہ لگ جاؤ، اس لیے انہوں نے منع کیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان تو نصرانی عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کوئی نصرانی مرد کسی مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ مشرکین چاہے مرد ہو یا عورت، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، حتیٰ کہ اہل کتاب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
اہل کتاب سے بڑا مشرک کون ہو سکتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خود انہی کو جو ہے خدا سمجھتے. تو اس سے پتہ چلا اگر شرک کی بوباس اہل کتاب کی عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے اجتناب کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. عورت سے شادی کے وقت 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. جب بھی کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرنے لگتا ہے تو 4 چیزوں کو دیکھتا ہے. نمبر 1 اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے اور اس کی دینداری دیکھی جاتی. یہ 4 چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک. دیندار عورت سے تم شادی کر کے کامیابی حاصل کر لو. تربت یداک تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. یعنی اگر تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل نہ کیے تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے. یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہوئی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے. لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ نکاح کے سلسلے میں عقائد کو بھی خوب اچھی طرح سے دیکھ لیں. اور صحیح مسلم میں یہ بات بھی آئی ہوئی ہے کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا ساز و سامان کا نام ہے اور دنیا کا بہترین ساز و سامان نیک عورت ہے. نیک عورت دنیا کی تمام پونجی میں سب سے بہترین پونجی ہے. لہذا جب کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو نیکی اور دینداری کو دیکھے. یہ لڑکیوں کے اندر بھی دیکھا جائے اور لڑکوں کے اندر بھی دیکھا جائے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی دیندار لڑکے کا نکاح آ جائے تو تم انکار مت کرو، نکاح کر دو، ورنہ پھر زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. یعنی مشرک مردوں کے نکاح میں مومن عورتوں کو نہ دو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. نہ وہ مسلمان عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں. لہذا اس سلسلے میں بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں. کچھ ایسے داعیان کو دیکھا گیا جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے جیسے مرد تو وہ اس کو یہ تعلیم نہیں دیتے کہ اب اگر تم مسلمان ہو گئے تو تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کرے، بلکہ ان کی ازدواجی زندگی کو ویسے ہی چھوڑ دیتے جیسے سابق میں تھے کفر پر. یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. اگر ایک عورت مسلمان ہو جائے تو کافر شوہر کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس سے ہم بستری کرے اور اجازت نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے اوپر تسلط دے. اور اگر ایک شوہر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی کافرہ بیوی سے ہم بستری کرے. ہر دو کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں سمجھائیں یہاں تک کہ دونوں مسلمان ہو جائیں، یا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کو تعلیم دیتے رہیں، سمجھاتے رہیں، دین کی دعوت دیتے رہیں. جتنا ممکن ہو سکے کوشش کریں کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں، ورنہ پھر علیحدگی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ عَاجَبَكُمْ. البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلے لگے. یعنی کہ ایک مومن ہے، غلام ہے، چاہے جس شکل و صورت کا ہو، لیکن اگر مومن مسلمان ہے تو ایک مالدار گورے چٹے مشرک سے بہتر ہے. چاہے مشرک کتنا بھی پسند ہو لیکن وہ مشرک ہے، لہذا اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا. اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں جو بیان کی تو اس کے بعد کیا فرمایا اولئک یدعون الی النار. دراصل یہ مشرک جو ہیں، چاہے وہ مشرکہ عورت ہو چاہے مرد، یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو مومن ہیں ان کو جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور یہ مشرکین جہنم کی طرف لے جاتے۔ فرمایا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کتنا واضح پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں کو دیا ہے۔ لہذا وہ بچیاں، وہ ہماری بیٹیاں بہنیں جو بھاگ جاتی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، کورٹ میرج کر لیتی ہیں، یا ان کے ساتھ جو ہے جے مالا ڈال کر جو ہے ان کے عقد میں چلی جاتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اور اللہ کی اس واضح پیغام کی مخالفت کرنا دراصل ایمان سے ہاتھ دھو لینے کے مترادف ہے۔ اور وہ مسلمان مرد بھی جو کسی کی محبت میں، حسن میں اس پر فریفتہ ہو کر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے اپنے مذہب اور دھرم کے مطابق نکاح کرتے ہیں، ان کو بھی غور کرنا چاہیے۔ ہر دو کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، پاکیزہ عورتوں سے نکاح کریں اور نکاح میں دینداری کو ترجیح دیں۔ مال ہے، حسن و جمال ہے، حسب نسب ہے، یہ سب ضائع ہو جانے والی چیز ہے۔ قیامت والے دن اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ صرف دینداری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینداری کو ہی ترجیح دی کہ اس کو اختیار کرو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔